مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کچھ پیشن گوئی کی تھی، مگر اس کا انجام بھی قذاب کی طرح ہی ہوا۔ چند باتیں جانتے ہیں، اس نے اپنے لیے ایک لڑکے کی پیشن گوئی کی تھی، کہتا تھا کہ مجھے بیٹا ہوگا اور انبیاء کا چاند ہوگا اور بادشاہیں اس کے کپڑوں سے برکتیں لیں گے، مگر اس کے یہاں لڑکی ہو گئی تو اس پر کہنے لگا وہی سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ حي على الصلاة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج بھی ہم پچھلی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار۔ پچھلے ٹاپک میں ہم نے دیکھا تھا کہ دو لوگ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ہی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے لگے تھے اور دونوں ہی دنیا سے فنا ہو گئے۔ اس کے بعد کئی اور لوگوں نے اس چیز کا کلیم کیا ہے اور اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروپس جنگ کریں گے، دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، یہاں تک کہ تقریباً 30 دجال اٹھیں گے اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ معاذ اللہ نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طلحہ ابن خولید الاسدی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو بعد میں توبہ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ایک عورت تھی سجاہ بن سوید، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا لشکر بھی بہت بڑا تھا اور اس کے ساتھ عرب کے بڑے بڑے سردار کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ بہت ظالم عورت تھی، ہمیشہ بھیڑیے پر سفر کرتی تھی۔ اس نے مسلمان قذاب سے شادی کر لی تھی۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن اس عورت نے بھی اس سے جب شادی کی تب اپنی نبوت بھی اسے سپرد کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں سے ایک مختار ثقفی بھی تھا، اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور یہ اپنے لیٹرز میں، اس کے خط میں لکھا کرتا تھا من المختاری رسول اللہ، یعنی اللہ کا رسول مختار کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کے علاوہ بھی عربی ادب کے مشہور شاعر متنبی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مگر بعد میں توبہ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اور بھی بہت سارے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، لیکن جو ہم سے قریب فتنہ تعلق، جو ہم سے 200-300 سال پہلے کے جو فتنے تھے، آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلا ہے مرزا محمد علی باب۔ اس کا نام علی محمد تھا، اس کے والد کا نام محمد رضا تھا، جو شیراز کے ایک بزنس مین تھا۔ مرزا محمد علی نے بابی مذہب کی فاؤنڈیشن رکھی تھی۔ یہ اتنا بڑا بدبخت تھا، اس نے معاذ اللہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی نے اس بدبخت سے بیعت لی۔ اللہ اکبر۔ اب تک یہ دونوں ہستیاں جدا جدا تھی اور میں دونوں کا جامع ہوں معاذ اللہ، اور میرا نام بھی علی محمد ہے۔ یہ بدبخت کہتا تھا کہ جس طرح بنا ڈور کے، بنا باپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اسی طرح مجھے دیکھے بغیر، میری اجازت لیے بغیر خدا کے دین کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی خدا کے قریب پہنچتے۔ اس کے فالوورز نے یہ بکواس سن کر اس کا لقب بھی باب رکھ دیا تھا، اس کا لقب بھی ڈور رکھ دیا تھا۔ بابی فرقے کے چند عقائد سنیں۔ معاذ اللہ یہ کہتا ہے خدا کہیں غائب نہیں بلکہ ہمارے اندر ہی موجود ہے، اور ہم جب اپنے اندر دیکھتے ہیں یہ وہی اس سے ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ یہ ملاقات قیامت سے وابستہ نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی سے متعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ حشر و نشر سے مراد نیکی اور بدی کی زندگی ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ گار ہے اور وہ مردہ ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ نیک لوگوں کے پاس آتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، گویا گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیک لوگوں کے پاس آنا ہی حشر و نصر ہے۔ اس کے علاوہ قیامت کچھ بھی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ 1260 ہجری میں اس نے پہلے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب اس سے اس کے معجزے کے بارے میں پوچھنے لگے تو کہنے لگا میری جو تحریر اور تقریر ہے، what all I write and what all I preach اور what all speeches are delivered by me، وہی میرا معجزہ ہے۔ اس سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہی ہو سکتا ہے کہ میں دن میں 1000 شعریں لکھتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا بدبخت تھا۔ اللہ اکبر۔ لوگ بھی اسی کی باتوں میں آ گئے تھے۔
یہ فتنہ 5 سال تک ایران میں چھایا رہا۔ آخرکار اسے چہریخ کے قلعے میں قید کر دیا گیا اور 1265 ہجری میں اسے جہنم واصل کر دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں اس شخص کی۔ اس کا فتنہ اس زمانے میں بھی تھا اور اس زمانے میں بھی ہے۔ یہ جو فتنہ ہے ناظرین، اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ 1839-1840 ایئر میں پیدا ہوا تھا اور 1886 میں مرزا نے اپنے نبوت کی بنیاد رکھنا شروع کی تھی، جو جھوٹی عجیب و غریب من گھڑت الہام پر مبنی تھی، جو کہ آج بھی اس کی ذلیل و فارغ کتاب برہائن احمدیہ میں موجود ہے۔ ان عجیب و غریب دعووں کے بعد اس نے ایک اور عجیب دعویٰ کیا کہ وہ ذلی اور بروزی نبی، اللہ اکبر، اور 1890 میں کہنا شروع کیا کہ یہ مسیح ہے اور ابن مریم یہ خود ہی ہے، اللہ اکبر، اور پھر 1901 میں حقیقی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ شخص انبیاء کرام کی نہایتی گستاخ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ آپ سے کافی سارے معجزات مشہور ہے لیکن آپ سے ایک بھی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، اللہ اکبر۔ دعوی نبوت کے بعد مرزا کے رگے شیطانی مزید بھڑکی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، اللہ اکبر۔ لکھتا ہے کہ میں نے نیند میں اپنے آپ کو ہو بہو اللہ دیکھا اور میں وہ اللہ ہوں جس نے زمین و آسمان بنائے، اور کہا ہم نے آسمانوں کو ستاروں سے سجا دیا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دیگر جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کچھ پیشن گوئی کی تھی، مگر اس کا انجام بھی قذاب کی طرح ہی ہوا۔ چند باتیں جانتے ہیں۔ اس نے اپنے لیے ایک لڑکے کی پیشن گوئی کی تھی، کہتا تھا کہ مجھے بیٹا ہوگا اور انبیاء کا چاند ہوگا اور بادشاہیں اس کے کپڑوں سے برکتیں لیں گے، مگر اس کے یہاں لڑکی ہو گئی تو اس پر کہنے لگا وہی سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اب کی بار جو لڑکا ہوگا وہ انبیاء کا چاند ہوگا، اور جب اس بار اسے لڑکا ہوا وہ چند ہی دن میں مر گیا۔ بادشاہ تو دور، کوئی محتاج بھی اس کے کرتے سے برکت نہیں لی۔ اس نے ایک اور پیشن گوئی کی تھی کہ آسمانی بیوی ہوگی، اپنے چاچا زاد بہن کے لیے وہ خط لکھتا ہے کہ اپنی بیٹی محمدی بیگم کو میرے نکاح میں دے دیں۔ وہ لوگ نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے دھمکیاں دینی شروع کر دی اور پھر کہا کہ وہی آ گئی ہے کہ ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا ہے آسمانوں میں، اور یہ کہ اگر اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوا تو وہ 2-3 سال میں مر جائے گا۔ مگر اس خدا کی بندی نے اس کی ایک نہ سنی اور محمد خان سے اس نے نکاح کر لیا۔ وہ آسمانی نکاح دھرا کا دھرا رہ گیا، وہ کچھ نہ ہوا، نہ شوہر مرا نہ کچھ۔ مرزا قادیانی نے لاء کے ایگزام دیا تھا مگر فیل ہونے پر اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ یہ بیوقوف یہیں سے تھا، اس کے پاس دماغ ہی نہیں تھا، بس اس نے اپنی من دھڑک کہانی بنانی شروع کر دی تھی۔ کمزوری دل و دماغ کے مرض کی ساری زندگی رہی اسے، کئی بیماریاں بھی اس کو تھی۔ 26 مئی 1908 لاہور میں اسے ڈائریا ہوا اور گندگی کے عالم میں جب اس کا آخری وقت آیا وہ گندگی میں لت پت تھا، واش روم میں ہی مر گیا۔ عبرت کا نشان اس کی لاش بن گئی۔ یہی ہوتا ہے جھوٹی نبوت کا انجام۔ ہم سب کو یقین ہے ناظرین، ہمارا ایمان ہے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہمارے آخری نبی ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرما دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا بلیو ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، اس طرح کے دعوے کرنے والے آتے رہیں گے، کیونکہ علماء کرام نے حدیث پاک کی شرح میں بیان کیے کہ قیامت سے پہلے اور بھی نبوت کے دعوے دار آئیں گے۔ ہو سکتا ہے اس دور میں، ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد، ہو سکتا ہے کچھ سال میں، لیکن ہمیں ان کی طرف توجہ ہی نہیں دینی۔ اور الحمدللہ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ اس کا معنی و مفہوم یہ ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 40، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا کہ اللہ کے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ بہرحال ان جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے بارے میں ہم نے جانا، اور علماء کرام نے فرمایا یہ ابھی چلنے والی ہے، یعنی قیامت تک ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار آتے رہیں گے اور ان سے مسلمان نپٹتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو
صحیح عقیدے والا، سچے ایمان والا مسلمان بنائے، آمین، اور قیامت کی اچھی اور تیاری کرنے کی توفیق فرمائے۔ اگر آپ کو یہ سیریز اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھ دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔